حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قبیلہ بنی غفار سے تعلق رکھتے اور مدینہ کے نواحی علاقے میں رہتے تھے۔ مدینہ میں حضرت کی خبر سوید بن سامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے پہنچی اور اڑتی ہوئی حضرت ابو ذر غفاری کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو، جو شاعر تھے، تحقیق حال کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ انیس نے مکہ میں حضرت سے ملاقات کی اور مدینہ واپس جا کر حضرت ابو ذر غفاری سے ذکر کیا کہ میں نے محمد کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکی کی ترغیب اور بدی سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر کو اس بات سے کچھ تسلی نہ ہوئی، مدینہ سے پیدل چل کر مکہ پہنچے، یہاں تک کہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور اسی وقت خانہ کعبہ میں آ کر جہاں قریش کا مجمع تھا بلند آواز سے کلمہ توحید پڑھا اور قرآن مجید کی جو آیات یاد کر لی تھی وہ سنائی۔ قریش نے کہا اس بے دین کو مارو، چنانچہ چاروں طرف سے لوگ امٹ پڑے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیا۔ جان سے مار ڈالنے پر آمادہ تھے کہ اتنے میں حضرت عباس، جو ابھی تک کفار ہی میں شامل تھے، آ گئے۔ انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جہاں سے تم تجارت کے لیے کھجوریں لایا کرتے ہو۔ لوگ یہ سن کر ہٹ گئے، یہ ہوش میں آ کر اور اٹھ کر حضرت کے پاس آ گئے اور اگلے دن پھر اسی طرح اعلان کیا۔ قریش نے پھر زد و کوب کیا، غرض مکہ میں اپنے اسلام کا اعلان کر کے اپنے وطن کو واپس آ گئے۔ سن 11 نبوی کا آخری مہینہ تھا۔ مدینہ میں اوس و خزرج کی مشہور لڑائی، جس کی تیاری کے لیے بنو عبد الاشہل مکہ میں آئے تھے اور جو جنگ باس کے نام سے مشہور ہے، جس میں اوس و خزرج کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، ختم ہو چکی تھی۔ خانہ کعبہ کے حج کی تقریب میں ملک عرب کے مختلف حصوں سے مکہ کی طرف قافلے آنے شروع ہو گئے تھے۔ حضرت ان سے باہر سے آنے والے قافلوں کی قیام گاہوں پر جا کر اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ ابو جہل اور ابو لہب آپ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ لگے پھرتے کہ باہر سے آنے والوں کو آپ کی باتیں سننے سے روکیں۔ آپ علیہ السلام ان شریروں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اکثر رات کی تاریکی میں مکہ سے باہر نکل جاتے اور 2-2 3-3 میل کے فاصلے پر چلے جاتے اور وہاں جہاں کہیں کسی قافلے کو ٹھہرا ہوا دیکھتے ان کے پاس جا بیٹھتے، بت پرستی کی مذمت اور توحید کا واز سناتے۔ چنانچہ ایک روز مکہ سے چند میل کے فاصلے پر رات کے وقت مقام عقبہ پر آپ علیہ السلام نے چند لوگوں کی باتیں کرنے کی آواز سنی۔ آپ ان کے قریب پہنچے، دیکھا کچھ آدمی ہیں، آپ ان کے پاس جا بیٹھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یثرب سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں اور قبیلہ خزرج کے آدمی ہیں۔ آپ نے ان کو اسلام کی تبلیغ کی، قرآن مجید کی آیات سنائی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً ایمان لے آئے۔ یثرب کی آبادی 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہو جاتی تھی، ایک تو یہودی لوگ تھے، دوسرے بت پرست۔ بت پرستوں میں اوس اور خزرج مشہور قبیلے تھے۔ یہ لوگ یہودیوں سے یہ سنتے آ رہے تھے کہ ایک عظیم الشان نبی مابعوث ہونے والا ہے اور وہ سب پر غالب ہو کر رہے گا۔ یہ باتیں چونکہ کانوں میں پڑی ہوئی تھیں، اس لیے اور بھی ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کے تسلیم کرنے میں سبقت کی۔ ان 6 آدمیوں کے نام یہ تھے: ابو امامہ، اسد بن زرارہ، یہ بنو نجار سے تھے جو حضرت کے رشتہ دار بھی تھے۔ انہی بزرگ نے سب سے پہلے اسلام لانے میں سبقت کی۔ اوس بن حارث، رافع بن مالک، قطع بن عامر، جابر بن عبداللہ، عقبہ بن عامر بن نابی۔ حضرت نے ان بزرگوں میں سے رافع بن مالک کو قرآن مجید جس قدر اب تک نازل ہو چکا تھا لکھا ہوا عطا فرمایا۔ یہ چھوٹا سا قافلہ مسلمان ہو کر یہیں سے مدینہ کو لوٹ گیا اور وعدہ کر گیا کہ ہم اپنی قوم میں جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے جاتے ہی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا اور مدینہ کے ہر گلی کوچوں میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ سن 11 نبوی تو ختم ہو چکا تھا۔ سن 12 نبوی میں حضرت کو مکہ میں اسی طرح گزرا جیسا کہ سن 11 نبوی گزرا تھا۔ قریش کی مخالفت بدستور تھی، ساتھ ہی حضرت کو یہ پورا سال سخت امید کی حالت میں گزرا، کیونکہ آپ کو مدینہ کے ان 6 مسلمانوں کا بہت خیال تھا جو تبلیغ اسلام کا وعدہ کر کے گئے تھے۔ آپ کو اس عرصے میں کوئی خبر معلوم نہ ہوئی کہ مدینہ میں تبلیغ اسلام کا کیا نتیجہ نکلا۔ آخر سن 12 نبوی کے آخر میں مہینہ ذوالحجہ میں آپ علیہ السلام مقام منا کے پاس اسی مقام عقبہ میں جا کر یثرب کے قافلے کی تلاش کرنے لگے۔ اتفاقاً آپ کی نظر ان لوگوں پر پڑی جو پہلے سال بیعت کر کے گئے تھے۔ انہوں نے بھی حضرت کو دیکھا اور بڑے شوق سے بڑھ کر ملے۔ اب کی مرتبہ یہ کل 12 آدمی تھے، ان میں 6 تو وہی پچھلے سال کے مسلمان تھے، کچھ نئے آدمی تھے۔
جو اوس اور خزرج دونوں قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان 12 بزرگوں کے نام یہ تھے: ابو امامہ، اوف بن حارث بن رفع، رافع بن مالک بن العجلان، قطبہ بن عامر بن حدبہ، عقبہ بن نامر۔ یہ 5 شخص تو پچھلے سال کے 6 مسلمانوں میں سے تھے، باقی 7 نئے تھے: معاذ بن حارث برادر اوف بن حارث، زکوان بن عبد قیس بن خالد، خالد بن مخلد بن عامر بن زریق، عبادہ بن سامت بن قیس، عباس بن عبادہ بن فضلہ۔ یہ 10 حضرات قبیلے خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو الحسن بن النیحان بنی عبد الاشہل سے تھے۔ عویم بن سائدہ آخر کے دونوں بزرگ قبیلے اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان 12 حضرات نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ گویا نتیجہ تھا ان 6 سابقہ مدنی مسلمانوں کی تبلیغ کا۔ رخصت ہوتے وقت اس مسلم جماعت نے حضرت سے درخواست کی کہ ہمارے ہاں ایک قاری یعنی مبلغ بھیجا جائے۔ آپ علیہ السلام نے ماصب بن عمیر کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ماصب بن عمیر نے مدینہ پہنچ کر اسد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا اور اسی مکان کو تبلیغی مرکز بنا کر تبلیغ اسلام کے کام میں ہمہ مصروف ہو گئے۔ عقبہ اولیٰ میں حضرت نے یہ اقرار کرائے تھے: ہم اللہ واحد کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔ ہم چوری اور زناکاری کے پاس نہ پھینکیں گے، اپنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، چغل خوری نہیں کریں گے، ہر اچھی بات میں نبی کی اطاعت کریں گے۔ معاذ بن عمیر نے مدینہ پہنچ کر نہایت کوشش اور جاں فشانی اور قابلیت کے ساتھ تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدینہ کے لوگوں کی سعادت عظلیٰ کا اظہار ہوا اور قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ مدینہ میں قبیلہ اوس کی شاخوں میں قبیلہ بنو عبد الاشہل اور قبیلہ بنو ظفر بہت مشہور اور طاقتور تھے۔ سعد بن معاذ قبیلہ بنو عبد الاشہل کے سردار ہونے کے علاوہ تمام قبائل کے سردار اعظم بھی تھے۔ اسید بن حزیر قبیلہ بنو ظفر کے سردار تھے۔ ان کا باپ جنگ لباب میں تمام قبائل کا سردار اعظم تھا اور اسی لڑائی میں مارا گیا تھا، جس کے بعد قبائل اوس میں بہت با اثر اور چوٹی کے سردار مانے جاتے تھے۔ اسد بن زرارہ جن کے مکانوں پر ماصب بن عمیر مقیم تھے، سعد بن معاذ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ایک روز ماصب بن عمیر اور سعد بن زرارہ بنی عبد الاشہل کے محلوں میں چاہ مرگ پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ سعد بن معاذ کو ان کا اپنے محل میں آنا اور تبلیغ اسلام کرنا ناگوار تھا۔ سعد نے اسید بن حزیر کو بلا کر کہا: اسد چونکہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، اس لیے میں تو ذرا احتیاط کرتا ہوں، تم جاؤ اور ان کو سختی سے کہہ دو کہ ہمارے محلوں میں کبھی نہ آیا کریں، یہ ہمارے لوگوں کو بہکانے اور بے دین بنانے کے لیے آتے ہیں۔ اسید تلوار لے کر چلے اور اسد اور ماصب کے پاس پہنچ کر ان کو برا بھلا کہا اور سختی کے ساتھ ڈانٹا۔ ماصب بن عمیر نے کہا: اگر آپ ذرا بیٹھ جائیں اور ہماری 2 باتیں سن لیں تو کوئی نقصان آپ کا نہ ہوگا، اس کے بعد پھر آپ جو چاہیں حکم فرمائیں۔ اسید بہت اچھا کہہ کر بیٹھ گئے۔ ماصب نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآن مجید پڑھ کر سنایا۔ اسید خاموش سنتے رہے۔ جب ماصب سنا چکے تو اسید نے کہا: میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت ان کو مسلمان مانا گیا۔ اسید نے کہا: ایک اور شخص سے اگر وہ بھی مسلمان ہو گیا تو پھر کوئی تمہاری مخالفت نہ کرے گا، میں جا کر ابھی اس کو بھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ چنانچہ اسید وہاں سے اٹھ کر سعد بن معاذ کے پاس آئے۔ سعد پہلے سے ہی اسید کے منتظر تھے۔ پوچھا: بتاؤ کیا کہنے آئے ہو؟ اسید نے کہا: ان دونوں نے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہاری منشا کے خلاف کچھ نہ کریں گے، لیکن وہاں ایک اور حادثہ پیش آ گیا۔ بنو حارث کے چند نوجوان آ گئے، وہ اسد بن زرارہ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہ سنتے ہی سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور تلوار لے کر وہاں پہنچے۔ دیکھا تو اسد اور مصعب دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر سعد کو شبہ گزرا کہ اسید نے مجھ کو دھوکے سے یہاں پر بھیجا ہے کہ میں بھی ان کی باتیں سنوں۔ یہ خیال آتے ہی سعد نے دونوں کو گالیاں دینا شروع کی اور اسد سے کہا کہ مجھ کو صرف رشتہ داری کا خیال ہے، ورنہ تمہاری کیا مجال تھی کہ ہمارے محلے میں آ کر لوگوں کو بہکاتے۔ مصعب نے کہا: آپ بیٹھ جائیے، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر میری بات معقول ہو تو آپ قبول فرمائیے ورنہ رد کر دیجیے۔ سعد اپنی تلوار رکھ کر بیٹھ گئے۔ مصعب نے سعد کو بھی وہی باتیں سنائیں جو اسید کو سنا چکے تھے۔ سعد بھی اسی وقت مسلمان ہو گئے اور واپس آتے ہی اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کو جمع کر کے کہا: تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ کی رائے ہمیشہ قابل عمل ہوتی ہے۔
سعد نے کہا کہ جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ میرے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ سنتے ہی تمام بنو عبد الحشال مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح مدینہ کے دوسرے قبائل میں بھی اسلام پھیلتا رہا۔ یہ نبوت کا 13واں سال تھا۔ ادھر مصعب بن عمیر کو کامیابی حاصل ہو رہی تھی، ادھر مکہ میں قریش کے مظالم مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتے جاتے تھے۔ سن 13 نبوی کا ماہ ذی الحجہ آیا تو مدینہ سے مصعب بن عمیر 72 مرد اور 2 عورتوں کے مسلم قافلے کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے اس قافلے کو اس لیے بھیجا کہ زیارت نبوی سے مشرف ہو کر آن حضرت کی خدمت میں مدینہ والوں کی طرف سے مدینہ میں تشریف لانے کی درخواست پیش کر سکیں۔ آن حضرت کو اس قافلے کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ رات کے وقت آپ مکان سے نکلے۔ حضرت عباس اگرچہ مسلمان نہ تھے لیکن ہمیشہ ان کو آن حضرت کے ساتھ ہمدردی تھی۔ قریش کی عام مخالفت میں بھی ان کے درپردہ ہمدردانہ طرز عمل سے آن حضرت خوب واقف تھے۔ وہ اتفاقاً راستے میں مل گئے۔ آن حضرت نے ان کو اپنے ہمراہ لے لیا اور اپنے ارادے سے مطلع فرما دیا۔ چنانچہ دونوں رات کی تاریکی میں وادی عقبہ میں پہنچے۔ وہاں مدینے سے آیا ہوا مومنوں کا قافلہ آن حضرت کا منتظر تھا۔ اس جگہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مدینہ سے صرف مسلمان ہی نہیں آئے تھے بلکہ مشرکین حسب دستور قدیم حج کے لیے بھی آئے تھے۔ ان لوگوں نے مکہ سے باہر ہی ایک جگہ قیام کیا تھا، مگر عقبہ کی گھاٹی آن حضرت کی ملاقات کے لیے تجویز کر دی گئی تھی۔ اس لیے مدینہ کے مسلمان اور بعض غیر مسلم بھی جو اسلام کو پسند کرتے اور مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے تھے اسی گھاٹی میں آ کر آن حضرت کے منتظر تھے۔ آپ نے عقبہ میں پہنچ کر منتظر مسلمانوں سے ملاقات کی۔ مدینہ میں تشریف لے جانے کی خواہش سن کر حضرت عباس نے ایک مناسب اور ضرور تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا، مدینہ والو، محمد اپنے خاندان میں ہے، اس کا خاندان اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تم اس کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہو، یاد رکھو تم کو اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اس کی حفاظت کوئی آسان کام نہیں۔ اگر تم عظیم الشان اور خونریز لڑائیوں کے لیے تیار ہو تو بہتر ہے، ورنہ محمد کے لے جانے کا نام نہ لو۔ برا بن معور نے کہا، عباس رضی اللہ عنہ، ہم نے تمہاری بات سن لی، اب ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی خود اپنی زبان سے کچھ فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے تقریر فرمائی اور قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائی۔ آپ کی تقریر میں جو حقوق اللہ اور حقوق عباد کا بیان تھا، آپ نے ان ذمہ داریوں کو بھی بیان فرمایا جو مدینہ میں آپ کے لیے لے جانے سے مدینہ والوں پر عائد ہوتی تھیں۔ برا بن معرور نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا، ہم سب باتوں کے لیے تیار ہیں۔ ابو الحسن بن النیحان نے کہا، آپ یہ وعدہ تو کریں کہ ہم کو چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گے۔ آن حضرت نے فرمایا، نہیں، میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ عبداللہ بن روا بولے، یا رسول اللہ، ہم کو اس کے معاوضے میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ عبداللہ نے کہا، بس سودا ہو چکا، اب نہ آپ اپنے قول سے پھریں گے نہ ہم پھریں گے۔ اس کے بعد سب نے بیعت کی۔ اس بیعت میں برا بن معرور سب پر سابق تھے۔ اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ مشہور ہے۔ جب بیعت ہو چکی تو اسد بن زرارہ نے سب کو مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، آگاہ رہو گے، اس قول و قرار کا یہ مطلب ہے کہ ہم ساری دنیا کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کو ساری دنیا کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آن حضرت نے ان لوگوں میں سے 12 بزرگوں کو منتخب فرمایا اور ان کو تبلیغ اسلام کے متعلق ہدایات دے کر اپنا نقیب مقرر کر دیا اور ان کا کام اسلام کی تبلیغ کرنا مقرر فرمایا۔ ان کے نام یہ ہیں: سعد بن زرارہ، اسید بن حزیر، ابو الحسن بن النیحان، برا بن معرور، عبداللہ بن روا، عبادہ بن سامت، سعد بن الربی، سعد بن عبادہ، رافع بن مالک، عبداللہ بن عمرو، سعد بن حسمہ، منظر بن عمرو۔ ان 12 سرداروں میں 9 آدمی قبیلہ خزرج کے تھے اور 3 قبیلہ اوس کے۔ ان 12 آدمیوں سے مخاطب ہو کر آن حضرت نے فرمایا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ذمہ دار تھے، اسی طرح میں تم کو تمہاری قوم کی تعلیم کا ذمہ دار بناتا ہوں اور میں تم سب کا ذمہ دار ہوں۔ جس وقت عقبہ کی گھاٹی میں یہ بیعت ہو رہی تھی، اس وقت پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک شیطان نے زور سے اہل مکہ کو آواز دی اور کہا، دیکھو، محمد اور اس کی جماعت کے آدمی تمہارے خلاف مشورے کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اور مومنوں کی جماعت نے اس طرف کوئی التفات نہیں کیا۔ جب تمام مراتب طے ہو چکے تو آپ علیہ السلام نے مدینہ کی طرف تشریف لے جانے کی تاریخ کا تعین اذن الہی پر موقوف رکھا۔
اس کے بعد ایک ایک دو دو کر کے سب آدمی خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکلے تاکہ اس جلسے کا حال کسی کو معلوم نہ ہو۔ حضرت اور حضرت عباس دونوں مکہ میں چلے آئے، مگر صبح ہوتے ہی قریش کو رات کے اس اجتماع کا حال معلوم ہو گیا۔ وہ اسی وقت مدینہ والوں کی قیام گاہ پر پہنچے اور دریافت کیا کہ رات تم لوگوں کے پاس محمد آئے تھے؟ مدینہ والوں میں جو لوگ غیر مسلم یعنی بت پرست تھے، ان کو خود رات کے اس اجتماع کا حال معلوم نہ تھا۔ انہی میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا، جو بعد میں منافقوں کا سردار بنا۔ اس نے قریش سے کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ والے کوئی اہم معاملہ کریں اور مجھ کو اس کی اطلاع نہ ہو؟ قریش کا شک جاتا رہا اور وہ واپس چلے گئے۔ اسی وقت اہل مدینہ نے کوچ کی تیاری کر دی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ قریش کو مکہ میں آ کر پھر کسی دوسرے معتبر ذریعے سے رات کے اس مجلس کا حال معلوم ہوا اور مسلح ہو کر دوبارہ آئے، لیکن قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔